अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि फायर हाइडेंट सिस्टम किस तरह काम करता है और उसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं। फायर हाइडेंट सिस्टम को समझने से पहले मुझे और आपको फायर हाइडेंट को समझना ज़रूरी है। फायर हाइडेंट आपने अक्सर देखा होगा कि बिल्डिंग के बाहर लगे होते हैं और बिल्डिंग के चारों तरफ लगे होते हैं। फायर हाइडेंट का मकसद ये होता है कि खुदा न खास्ता बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है तो आग को बिल्डिंग के बाहर से कंट्रोल कर सके, आग पर काबू पा सके। क्योंकि हाइडेंट सिस्टम ऑलरेडी प्रेशराइज सिस्टम होता है, ये एक टैप पॉइंट की तरह वाटर की कनेक्शन पॉइंट होती है जहां पर फायर फाइटर आकर इसके साथ होज और नोजल कनेक्ट करते हैं और बिल्डिंग के बाहर से आग पर काबू पाते हैं और पानी चलाकर और आग को बुझाते हैं। इस तरह से बिल्डिंग महफूज हो जाती है। तो ये सिस्टम किस तरह काम करता है और उसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं और हर कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है, इस वीडियो की मदद से हम समझेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको किस तरह लगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फायर हाइडेंट सिस्टम की एक स्कीमेटिक ड्राइंग है। उसके एक एक कंपोनेंट को लेते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और जैसे आपका सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले रिजर्वायर टैंक के बारे में हम समझते हैं। जो रिजर्वायर टैंक फायर हाइडेंट सिस्टम में यूज़ होती है, उसका मकसद ये होता है कि पानी को स्टोर करना है और इन केस ऑफ इमरजेंसी इस पानी को यूटिलाइज कर सकें। फायर खुदा न खास्ता लगी है तो फायर को बुझा सकें इस पानी की मदद से। तो ये पानी आगे जो फायर हाइडेंट में ट्रांसफ़र होता है या सप्लाई होता है वो पंप की मदद से होता है। उसमें जो पंप लगे होते हैं वो मेन इलेक्ट्रिक पंप लगा होता है, जॉकी पंप लगा होता है और डीजल पंप लगा होता है। इन पंप जो ये इस सिस्टम में लगे होते हैं, हर पंप के साथ सेपरेट पैनल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये डीजल पंप है और उसके साथ ये पैनल है। मेन इलेक्ट्रिक पंप है, उसके साथ पैनल है, और ये जॉकी पंप है, इसके साथ पैनल है। ये तीन पंप यूज़ होते हैं इस सिस्टम में। जॉकी पंप का मकसद ये होता है कि अगर माइनर लीकेज हो, पानी का प्रेशर थोड़ा कम हो रहा हो तो वो मेंटेन करने के लिए ये पंप यूज़ होता है। और दूसरा मेन इलेक्ट्रिक पंप यूज़ होता है। जैसे आपके पास पावर सप्लाई मौजूद है तो ये ऑटो पे ये पैनल की मदद से ये पंप चलेगा और जो भी प्रेशर लाइनों का है वो मेंटेन करेगा। और तीसरा ये डीजल पंप है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर पावर सप्लाई मौजूद नहीं है और इलेक्ट्रिक पंप नहीं चल रहा तो फिर आप डीजल पंप चलाकर जहां भी अगर आग लगी हुई है तो इसकी मदद से पानी सप्लाई होगा हाइडेंट को और वो हाइडेंट वाले सिस्टम में, जो फायर हाइडेंट सिस्टम में, ये पानी का प्रेशर मेंटेन करेगा। ये फायर हाइडेंट सिस्टम में एक दूसरा प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है और उसके साथ टेस्ट कॉन लगी होती है। प्रेशर रिलीफ वाल्व हमेशा जो पंप है तो उसकी डिस्चार्ज लाइन में लगा होता है। ज़्यादातर जो लगा होता है वो डीजल इंजन पंप के साथ लगा होता है और कहीं मेन इलेक्ट्रिक पंप के साथ भी लगा होता है। इसका लगाने का ये मकसद है, जैसे डीजल इंजन पंप स्टार्ट होता है, शुरू में स्टार्टिंग में टार्क लगती है। टार्क की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। पानी का सेट प्रेशर होगा तो उस सेट प्रेशर को मेंटेन करता है। सपोज करते हैं हमारा सेट प्रेशर 150 psi और 150 psi से जो डिस्चार्ज की लाइन में प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीफ वाल्व खुल जाता है और ये बैक होकर टैंक में जाता है। डिस्चार्ज की लाइन में ये लगी हुई है ये प्रेशर रिलीफ वाल्व की लाइन। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व जैसे ये पंप चलेगा, सपोज करें ये डीजल पंप के साथ लगी हुई है तो ये लाइन का पानी वापस टैंक में जाएगा। जो एक्सेसिव प्रेशर होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, और ये ज़्यादातर डीजल इंजन के साथ लगाया जाता है। कहीं पे मेन इलेक्ट्रिक पंप के साथ भी लगाया जाता है। मेन इलेक्ट्रिक पंप में कहीं लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते। उसका सबब ये होता है, अगर आपके मेन इलेक्ट्रिक पंप जो है VFD टाइप है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो उस सूरत में अगर VFD टाइप पंप है तो प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर VFD ड्राइव नहीं है और सिंपल आपके पंप लगे हुए हैं, जैसे डोल के लगे हुए हैं, तो उस सूरत में आपको ये लगाना है। क्योंकि उस सूरत में इसमें पंप में जर्क आती है और टार्क प्रोड्यूस होती है। उस सूरत में प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, वो एक्सेस प्रेशर को रिलीज़ करता है। और इसके साथ ये टेस्ट कॉन या वेस्ट कॉन लगी होती है। अगर पानी जा रहा है, इसमें जो गिलास होता है उस गिलास की मदद से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं तो वो प्रेशर जो एक्सेस प्रेशर है वो रिलीज़ हो रहा है। तो प्रेशर रिलीव के बाद फ्लो मीटर लगा होता है।
فلو میٹر ہمیشہ جو پمپ ہوتے ہیں اس کی ڈسچارج لائن میں لگا ہوتا ہے۔ فلو میٹر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر جب آپ پمپ انسٹال کیے نئے اور جہاں آپ کے پاس آلریڈی انسٹال ہوئے اور اس پمپوں کو چلا کر آپ کو چیک کرنا ہے اور چیک کر کے یہ معلوم کرنا ہے جو پانی کا فلو ہے وہ کتنا ہے، تو اس فلو میٹر سے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ پمپ کی ڈسچارج لائنوں میں لگا ہوتا ہے اور ڈسچارج لائن کی جو لائن ہوتی ہے وہ ریٹرن پانی واپس جا رہا ہوتا ہے اسی ریزروائر ٹینک میں لگی ہوئی ہے، جیسے پانی بھی ضائع نہیں ہو، ویسٹ بھی نہیں ہو۔ اگر آپ نے نیا سسٹم لگایا ہے تو اس کو ٹیسٹ کر کے چیک کرنا ہے، اگر آپ کا پرانا سسٹم ہے اس کو مینٹیننس پوائنٹ آف ویو سے آپ چلا کر چیک کرتے ہیں۔ فلو میٹر کی مدد سے آپ پانی کا فلو چیک کر سکتے ہیں اور آپ کا پانی کہیں ہائیڈرنٹ میں ضائع بھی نہیں ہوگا اور ریزروائر میں ٹینک میں واپس پانی سرکولیٹ ہوگا۔ اس طرح سے پانی کی بھی سیونگ ہو جائے گی یا ہو سکتی ہے، اور دوسرا پمپ کو بھی آپ چلا کر ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ فلو میٹر کے بعد فائر ہائیڈرنٹ لگے ہوتے ہیں اور وال چیمبر کے ساتھ۔ جو فائر ہائیڈرنٹ لگے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بلڈنگ کے باہر کی سائڈ لگے ہوتے ہیں کیونکہ بلڈنگ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ نظر آ رہا ہے یہ فائر ہائیڈرنٹ ہے، یہاں پر ٹوٹل جو ہیں 6 فائر ہائیڈرنٹ لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو فائر ہائیڈرنٹ لگے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ وال چیمبر بھی ہوتا ہے، جیسے اس تصویر کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فائر ہائیڈرنٹ لگا ہوا ہے اور انڈر گراؤنڈ ہے اور اس کا یہ مین پائپ ہے، یہ مین پائپ فائر ہائیڈرنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، مگر فائر ہائیڈرنٹ اور مین پائپ کے بیچ میں ایک وال لگا ہوتا ہے جو وال باکس کے ساتھ لگا ہوتا ہے یا وال چیمبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ وال چیمبر کا مقصد ہے ایک مین ہول بناتے ہیں اور اس میں وال لگا ہوتا ہے، جہاں پر مین ہول نہیں بناتے ہیں تو اس میں وال باکس لگایا جاتا ہے اور یہ اوپر سے ایک اس کی ایکسیسو پلیٹ ہوتی ہے، پھر رینج کی مدد سے اس وال کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں۔ یہ صورت تب لگائی جاتی ہے وال باکس کی جہاں روڈ کے اوپر اگر آ رہا ہے، اگر آپ کا یہ وال روڈ کے اوپر نہیں آ رہا ہے، فٹ پاتھ کی سائڈ پہ آ رہا ہے، تو ہمیشہ پھر وال چیمبر بنایا جاتا ہے یا مین ہول بنایا جاتا ہے جس میں ایک اوپر سے ڈھکنا دیا جاتا ہے اور ڈھکنا کھول کے نیچے بندہ اتر کے پھر اس کو بند کر سکتا ہے یا کھول سکتا ہے۔ اس طرح سے یہ وال چیمبر لگے ہوئے ہیں یا فائر ہائیڈرنٹ لگے ہوئے ہیں وال چیمبر کے ساتھ۔ جو فائر ہائیڈرنٹ لگائے جاتے ہیں تو اس کے پاس ہوز کیبنیٹ دی جاتی ہے، جیسے ہوز کیبنیٹ دیں گے اور نوزل بھی دیں گے اور ہوز بھی دیں گے، کیونکہ جب ایمرجنسی کیس یا فائر کی صورت ہوگی، فائر فائٹنگ کے لوگ ہوں گے، اس کیبنیٹ کو کھول کے ہوز کو کنیکٹ کر دیں گے ہائیڈرنٹ کے ساتھ اور نوزل کنیکٹ کر کے اور فائر فائٹنگ کر سکتے ہیں، بلڈنگ کی باہر سے آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ ان کیسا خدا نخواستہ آگ لگی ہے، جیسے ان کیس آف ایمرجنسی آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ اور جو یہ کمپلیٹ سسٹم ہوتا ہے ہمیشہ پریشرائز ہوتا ہے، جو بھی یہ سارا سسٹم ہے پریشرائز ہے۔ یہ پریشرائز کس طرح سے ہوتا ہے؟ کیونکہ جو اس کے پمپ ہوتے ہیں وہ کنیکٹ ہوتے ہیں پینلوں کے ساتھ، اور پینل کے ساتھ ایک سینسنگ کی لائن ہوتی ہے جسے سینسر لائن کہا جاتا ہے۔ وہ فائر کے پینل ہوتے ہیں، اس میں ٹرانسڈیوسر لگا ہوتا ہے اور یہ واٹر کی لائن جو ہے پمپ کی لائن کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے، اور جب بھی پریشر ریڈیوس ہوتا ہے پریشر کو آٹومیٹک مینٹین کرتا ہے۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہوتا ہے یہ آٹومیٹک ہوتا ہے۔ آٹومیٹک اس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ یہ پمپ آٹو پہ چل رہے ہوتے ہیں، جو آپ نے پریشر سیٹ کر دیا ہے تو اس حساب سے یہ پمپ آٹومیٹک پریشر کو مینٹین کریں گے۔ اگر پریشر ریڈیوس ہوگا تو پھر یہ پمپ چلیں گے، اگر پریشر پورا ہو گیا آپ کی سیٹنگ کے حساب سے تو یہ پمپ بند ہو جائیں گے۔ سپوز کرتے ہیں آپ نے کوئی ہائیڈرنٹ کو یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو پانی باہر نکلے گا، ڈسچارج ہوگا، خارج ہوگا، اس صورت میں لائنوں کا پریشر ڈاؤن ہو جائے گا، کم ہوگا، تو پھر آٹو پہ یہ پمپ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اس کو ہائیڈرنٹ کو بند کر دیا، پانی ڈسچارج نہیں ہو رہا، تو پمپ چل کے پریشر مینٹین کر دیں گے اور پھر یہ بند ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سارا سسٹم ہوتا ہے یہ آٹومیٹک کنٹرول ہوتا ہے، آٹو موڈ پہ سیٹ ہوا ہوتا ہے۔ اور اس سسٹم کا جو پریشر ہوتا ہے NFPA کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس میں بتایا گیا ہے، تو اس سسٹم کا جو ورکنگ پریشر آپ کو رکھنا ہے وہ 150 PSI سے کم نہیں ہونا چاہیے، یا 10 بار سے اس کا پریشر کم نہیں ہونا چاہیے، وہ مینٹین رکھنا ہے۔ اور جو یہ سسٹم ہے اس میں جب بھی ہم اس کی پائپنگ کو انسٹال کرتے ہیں یا انسٹالیشن کے بعد اس کو ہائیڈرو اسٹیٹیکلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہائیڈرو اسٹیٹیکلی جو ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ 200
PSI پہ ٹیسٹ کرتے ہیں یا 13.8 بار پہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر اس پہ ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں تو دوسرا طریقہ یہ جو آپ کا ورکنگ پریشر ہوگا اس کو +50 سے کرنا ہے. 50 فار ایگزامپل آپ کا ورکنگ پریشر 150 ہے تو 50 سے کریں گے تو 200 ہو جائے گا. اگر ورکنگ پریشر آپ کا 140 ہے تو 50 سے ایڈ کریں گے تو 190 PSI پریشر ہو جائے گا. اگر آپ کا ورکنگ پریشر سپوز کرتے ہیں تو وہ 120 ہے تو اس کو 50 سے ایڈ کریں گے تو وہ 170 PSI ہو جائے گا. تو یہ طریقہ ہے جو لائنوں کو آپ کو ہائیڈرو اسٹیٹیکلی پہلے چیک کرنا ہے. اس چیک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تو کہیں سے لائن لیک تو نہیں ہے، کیونکہ یہ سسٹم ہمیشہ ہمیں پریشرائز رکھنا ہوتا ہے، مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا پریشر میں چیک کرنا ہوتا ہے. NFPA کے اسٹینڈرڈ میں بتایا گیا ہے تو اس کو آپ کو 2 گھنٹے کم سے کم ٹیسٹ کرنا ہے. پریشر دے کر 2 گھنٹے چھوڑ دیں آپ، پھر 2 گھنٹوں کے بعد پھر اگر دوبارہ آپ پریشر چیک کریں، اگر اس پریشر میں +- 5 PSI کا ڈفرنس آ رہا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. ڈفرنس کا مطلب ہے جیسے آپ نے سپوز کریں ہم نے 200 پریشر دیا تو وہ 5 PSI اس سے بڑھ گیا یا 5 PSI اس سے کم ہوگا، 5 PSI کم ہو گیا. اگر 200 سے 5 PSI بڑھ جاتا ہے تو 205 ہو جاتا ہے، اگر 5 PSI کم ہوتا ہے تو 195 ہوتا ہے. اگر کہیں سے لیکیج ہوگی تو پانی کا پریشر اور زیادہ کم ہو جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پریشر بڑھتا کیوں ہے، اگر لیکیج نہیں ہے تو کم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جہاں پر یہ سسٹم لگایا ہوا ہے وہاں کے ایمبینٹ ٹیمپریچر افیکٹ کرتا ہے. اگر گرمی ہوتی ہے تو پھر لائنوں کا پریشر وہ بڑھ جاتا ہے، اگر سردی ہوتی ہے تو لائنوں کا پریشر کچھ کم ہو جاتا ہے. یہ انوائرمنٹ یا ایٹماسفیئر کے اثر کی وجہ سے یہ ڈفرنس آتا ہے. تو اسٹینڈرڈ میں NFPA میں بتایا گیا ہے تو اس کو فالو کرنا ہے. دوستو امید ہے کہ فائر ہائیڈرنٹ سسٹم کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے بیسک کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے تو اس میں کون کون سے مین کمپوننٹ ہوتے ہیں اور اس کا کیا فنکشن ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انسٹالیشن اور ڈیٹیل وغیرہ یہ ساری میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.